بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض جنگوں میں مسلمانوں کا نقصان بہت کم ہوا اور بعد بھی انہیں بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن جزیرہ عرب کے عظیم حدود اربعہ کے پیش نظر جسے مسلمانوں نے اپنے تصرف میں لیا، ان کا نقصان برائے نام تھا۔ ہجرت کے 9 سال جزیرہ عرب کے وہ باشندے جو مسلمان ہو چکے تھے اس عقیدے پر کاربند تھے کہ اسلام 5 بنیادی ارکان پر مشتمل ہے۔ اول تشہد، یعنی اس بات کا اعتراف اور اقرار کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسرے نماز، یعنی ہر روز مقررہ اوقات پر اللہ کی عبادت کرنا۔ تیسرے روزہ، یعنی سال میں ایک مخصوص مہینے میں روزے رکھنا۔ چوتھے، یعنی ایک ایسا ٹیکس زکوٰۃ دینا جو ہر مسلمان اپنے مال سے اسلامی ریاست کو ادا کرتا تھا۔ پانچویں، حج، یعنی خانہ کعبہ کی زیارت، بشرطے کہ کسی مسلمان مرد یا عورت میں اس کے لیے مقدور، یعنی طاقت ہو، یعنی اتنا پیسہ ہو، جسمانی طاقت ہو۔ ہجرت کے 9 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار ہو گئے اور مدینے میں ہی مقیم رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں اظہار نظر کرنے سے قاصر نہیں، کیونکہ اسلامی مورخین نے ان کی بیماری کی نوعیت کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، تاکہ درج شدہ علامات کی مدد سے یہ معلوم ہو سکے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی نوعیت کیا تھی، اور آج کی جدید علم طب کی روح سے اسے کیا نام دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس سال پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے سفیروں اور آس پاس کے علاقے کے قبیلوں کی نمائندہ جماعتوں کی ملاقاتیں کیں، اور عربی زبان میں وفد کا مطلب ہے نمائندہ جماعت یا سفیر یا وفود، اس کی جمع ہے۔ ہجرت کا 9واں سال چونکہ سفیر اور نمائندہ جماعتوں سے ملاقات کا سال ہے، اسی لیے یہ سال عام الوفود کے نام سے مشہور ہوا۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے جزیرہ عرب کے مذہبی، سیاسی اور فوجی پیشوا بن گئے تھے، لیکن اس کے باوجود جب کوئی سفیر یا وفد ان سے ملنے آتا تو دیکھتا کہ آپ کھجور کے پتوں کی بنی چٹائی پر بیٹھے ہیں اور آپ کا اسباب زندگی وہی ہے جو برسوں پہلے تھا۔ جب کوئی سفیر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کو آتا تو سیاہ فام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا استقبال کرتے اور اسے اس کمرے میں لے جاتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ مختلف وفود جب مدینے پہنچے تو رملہ بنت حارث کے مکان میں جو نظاریہ نامی محلے میں تھا قیام کرتے تھے۔ یہ مکان باہر سے آنے والے سرکاری مہمانوں کے لیے مخصوص تھا۔ کبھی کبھی نمائندہ جماعتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی کہ ان سب کو ایک گھر میں ٹھہرانا مشکل ہو جاتا۔ ایسی صورت میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینے کی مسجد میں خیمے لگا کر کے باہر سے آنے والوں کے ٹھہرنے کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ اگرچہ ہجرت کے 9 سال جزیرہ عرب کے گوشے گوشے میں اسلام پھیل چکا تھا، لیکن پھر بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو دین اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا، کیونکہ یہ دونوں فرقے اہل کتاب تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے پاپائے مسیحیت ابو الحارث کے نام جو خط لکھا، اس میں جزیرہ عرب کے مسیحیوں کی مذہبی آزادی کے خطوط بخوبی واضح ہوتے ہیں۔ نجران جزیرہ عرب کے دکن میں واقع ایک ایسے علاقے کا نام تھا جو یمن کی سرحدوں میں ملا ہوا تھا۔ وہاں کے باشندوں کی اکثریت مسیحی تھی، اور اسلام سے پہلے یمن کے ایک یہودی بادشاہ نے وہاں کے عیسائیوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ پاپائے نجران کے نام پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی عبارت کچھ اس طریقے سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نجران کے اسقف اعظم اور دوسرے اسقفوں کے نام۔ اسقف اعظم اور دوسری مسیحی رہنما جان لیں کہ کلیساؤں کا نظم و نسق چلانا انہی کی ذمہ داری ہے، اور اللہ اور اس کا رسول ان لوگوں کو اپنی حمایت سے نوازتے ہیں۔ اس خط کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی اسقف یعنی مذہبی رہنما پادری اپنے مقام سے نہ ہٹے گا، اور ان کے اختیارات میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ان کی مذہبی رسومات میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے گی، اور جب تک علماء مسیحیت ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے تو ان کا وقار محفوظ رہے گا، اور انہیں یعنی عیسائیوں کو بھی چاہیے کہ دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جزیرہ عرب میں عیسائیوں اور اسی طرح یہودیوں کو اپنی مذہبی فرائض انجام دینے کی مکمل آزادی تھی، اور انہیں مسلمانوں کی طرف سے کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں تھا۔